أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان میں سے بعضوں نے ایمان قبول کیا اور بعضوں نے انکار کیا، لوگوں کو روکا اور خود بھی روکے رہے. ان کے لیے جہنم کافی ہے، جو بھڑکائی ہوئی آگ جہنم کی وہ کافی ہے. تو اس نے ان لوگوں کو کیا عذاب ہوگا اس کو بیان کیا. آج جن آیتوں کو پڑھا اس میں پہلی آیت، اس میں جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں، کفر کرنے والوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو یا پھر قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا، یا اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہو. ایمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کتاب ہے، فرشتے ہے، رسول ہے، قیامت کا دن ہے، تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں جب پرفیکٹ ہوگی تو ایمان ہوگا. ان میں کسی ایک کا بھی انکار کیا کفر. ہاں، کتاب کو نہیں مانا، کتاب کی ایک آیت کو بھی نہیں مانا، کافر. ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. اس میں ساری چیزیں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کفر کرنے والوں کو کیا عذاب ہوگا وعید بتلائی ہے. جہنم میں ان کی کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. اب وہ قرآن کی آیتوں کے آیت ہونے کا انکار کرے یا کسی حکم کا انکار کرے، یا یہ کہ ان آیتوں کی طرف دیکھے ہی نہیں، نبیوں کے معجزات کا انکار کرے، یا شکوک اور شبہات ڈالے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یا قرآن کی آیتیں ان میں شکوک اور شک و شبہ کرے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب چاہے حسد کی وجہ سے کر رہا ہے یا ضد کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ سب کفر کی شکلیں اور صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا عذاب کیا بتلایا ہے، بہت سخت عذاب ہے. ترجمہ دیکھ کے ترجمے سے پتہ چلے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ضرور ان کو ہم ایک بڑی آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑیاں پک جائے گی، ان کی چمڑیاں جل جائے گی، تو ہم ان کو دوسری چمڑیوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. اس میں عذاب کا تذکرہ ہے.
اور دوسرے نمبر کی جو آیت پڑھی تھی اس میں جنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو کیسی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ جہاں عذاب دکھاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی دکھاتا ہے، عذاب سناتا ہے وہاں رحمت کی بات بھی سناتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جہنم میں ان کو ہم بڑی آگ میں داخل کریں گے۔ تھوڑا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا کی اگر دیا سلائی اگر یا کوئی گرم چیز انگلی پہ لگ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑیاں پک جائے گی، جل جائے گی، تو ہم ان چمڑیوں کو دوسری چمڑیوں سے بدل لیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے ہوگی، چمڑی کو بدلا کیسے جائے گا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو چمڑی ہے ایسی ہی دوسری چمڑی رکھ دی جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جو چمڑی یہ جلی ہوئی ہے اس کی چمڑی کے جلنے کا اثر ختم کر دیا جائے۔ میں ایسا کیوں کریں گے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ التفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس لیے کریں گے کہ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جل گیا تو اب کیا تکلیف ہوگی، جل گیا تو کیا تکلیف ہوگی، جلی ہوئی کو جلانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ جب چمڑی جل گئی ہے جہنم میں تو اب دوبارہ گویا کہ اثر ختم ہو گیا ہوگا، اب وہ اندر جا کے مطلب کہ آگ کے اندر رہنے لگے، پورا بدن جل گیا ہے، تب ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اسی جلے ہوئے کو بھی عذاب دکھاوے اور اس میں ہی تکلیف پیدا کر دے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوسری چمڑی لائیں گے۔ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عذاب ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا اور وہ بڑھتا رہے گا۔ کتنا بدلیں گے اور کتنا چینج کریں گے؟ روایات کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں، ایک ایک دن میں ان کی چمڑی کتنی دفعہ چینج کی جائے گی۔ چنانچہ طبرانی نے، ابن ابی حاتم نے، ابن مردوی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی گئی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس آیت کی تفسیر ہے کہ ان کی چمڑی جل جائے گی اور خط یہ ہو جائے گی، پک جائے گی، تو ہم دوسری چمڑی سے بدلیں گے، کہا اس کی میرے پاس تفسیر ہے۔ بعض روایت میں یہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تفسیر ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کعب احبار یا کوئی اور ہے جنہوں نے دوسری کتابوں میں، آسمانی اور کتاب تورات و انجیل ہے اس میں پڑھا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور سے سنا، حضور کیا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اندر تقریباً 120 مرتبہ، بلکہ ایک گھڑی کے اندر، ایک گھڑی میں 120 مرتبہ چمڑی کو بدلا جائے گا۔ ظاہری بات ہے یہ انسان کی چمڑی اور جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک ایسے لگ جاتی ہے تو کالا کر دیتی ہے، تو یہ تو دھوئی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کو کتنی دفعہ دھویا گیا تب جا کے یہ زمین کی دنیا کی آگ بنی ہے، 120 مرتبہ۔ اور بیہقی نے ایک اور وجہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گھڑی میں 6000 مرتبہ، یہ روایت ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آگ روزانہ 70,000 مرتبہ ان کو کھا جائے گی، اور جب جب کھا جائے گی تو کہا جائے گا کہ دوبارہ ایسے ہو جاؤ، بدن کو ایسا کہا جائے گا کہ چینج، دوبارہ ان کا جسم ویسا ہی ہو جائے۔ وہ روایت عبداللہ ابن عمر والی کیا تھی کہ ایک گھڑی میں 100 مرتبہ،
ایک گھڑی میں 100 مرتبہ، ایک روایت یہ. دوسری ایک روایت یہ ہے کہ ایک گھڑی میں 120 مرتبہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 6000 مرتبہ. اس کی طاقت ہے کہ تاب لا سکے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یہاں پر ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اسی چمڑی کو رہنے دے اور اسی کو عذاب دیتے رہے، یہ بدلتے کیوں رہیں گے؟ اس کو پکنے سے جلنے سے بچا کے رکھے تاکہ تکلیف اسی کو پہنچتی رہے اور چمڑی کو بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، خدا جو کرتا ہے اس پہ سوال نہیں ہوتا، اس کی مرضی کی بات ہے. یہ تو جواب ہے، وہ جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ڈالے بغیر بھی عذاب لا سکتا ہے. ہاں، اس پر بھی قادر ہے. پھر وہ بھی سوال ہوگا کہ جہنم میں کیوں ڈالا تھا، ایسے عذاب دے دیتا. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ان کی چمڑی بدلی جائے گی تو جو چمڑی آئے گی اس نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، پھر اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ جو بدن کو عذاب دیا گیا، اب دوسری چمڑی لا رہے ہیں تو یہ چمڑی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر اس کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی چمڑی تو صفت ہے، ذات تو وہی ہے. اصل عذاب تو اسی کو ہو رہا ہے جو گنہگار تھا. ہاں. اور دوسرا ایک جواب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل عذاب تو انسان کو ہو رہا ہے، لیکن یہ جو چمڑی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ تو زائد چیز ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جہنم کے اندر جو ان کو گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ چمڑی تو جیکٹ کی طرح ہے، جیکٹ پہنایا ہے، بدن کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہوتے ہوتے جب یہ چمڑی پک جائے تو پھر اس کو چینج کیا جائے گا. ہاں، جیسے قرآن میں اور بھی ہے کہ ان لوگوں کا جو لباس ہوگا وہ گندھک کا ہوگا. گندھک کا، گندم جانتے ہو، ٹارکول، ڈمر جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے گجراتی میں اس کو ڈامر کہتے ہیں اور یہاں اردو میں اس کو ٹارکول کہتے ہیں. یہ جسے رود بنتا ہے کالا، قطیرہ کہتے ہیں اس کا ہے، اس کا ان کا لباس ہوگا. ظاہری بات ہے کہ یہ چیز کیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. چکھنا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے بھائی. چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ منہ پہ ڈالا اور تھوک دیا. مطلب یہ ہے کہ ان کا عذاب ہمیشہ رہے. یہ چکھنا نیا طریقے سے، نئے طریقے کا عذاب آتا رہے گا. تو گویا کہ بھئی جیسے آئٹم کھانے کی نئی آتی رہے تو چکھتا رہے گا، ان کو بھی الگ الگ قسم کے عذاب ہوتے رہیں گے. جیسے کہ کسی باعزت آدمی کو یوں کہے کہ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، تو وہ تو اس کو تو ملی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہاری عزت کو باقی رکھے. کہا اسی طرح سے یہاں پر بھی کہ وہ عذاب چکھیں، یعنی یہ عذاب ہمیشہ چکھتے رہیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ذوق کا جو لفظ ہوتا ہے، چکھنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا لیا جائے اس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سخت عذاب میں رکھا ہے، پھر ذوق کا لفظ فرماتے. اللہ اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں یہ بتلانا چاہتے اللہ تعالیٰ کہ ان کو جو عذاب ہوتا رہے گا وہ ہر حال میں نیا مزہ لے کر آئے گا. مزہ کے معنی نئی تکلیف لے کر آئے گا. ہر گھڑی تکلیف بڑھتی جائے گی. بھئی ایک آدمی کو ایک چیز اگر پیٹنے کی عادت پڑ جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کتنی پٹائی کرو اثر نہیں ہوتا. ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں ان کو مار نہیں لگتی ہوگی، کہانی وہ عادی ہو گئے.
عادی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے نئے نت نئے عذاب آتے رہیں گے۔ اس کو بتلانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسی جہنم ہے، جب روایتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوگا۔ عبدالعزیز ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم والوں کو چمڑے کا لباس پہنائیں گے، تو یہ لباس خود عذاب ہوگا۔ کسی آدمی کو گرمی کے موسم میں ایک بہترین جیکٹ پہنا دے گرم گرم، تو یہ سوچے کہ یار آپ کو تو بڑا اچھا جیکٹ دیا ہے، کہا کسی جیل کے اندر اس طرح کسی کو پہنایا جائے تو کہا اچھا ہے نا جیکٹ پہنایا، ارے جیکٹ میں یہ تو عذاب ہے، اتنا گرم لگتا ہے آدمی اس کے اندر ابل جائے گا جیسے اور پک جائے گا، کہا ایسا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب جہنمیوں کے کچھ حالات سن لو کہ جہنمی کیسا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کافر کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کے بیچ کی جو مسافت ہوگی، چوڑائی ہوگی، وہ اتنی لمبی ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی کہ ایک آدمی تیز سواری کے اوپر 3 دن تک چلتا رہے۔ اتنی لمبی ان کی یہ ہوگی، باڈی اتنی بڑی کر دی جائے گی۔ روایات میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کی جو ڈار ہے، ڈار جس سے چباتے ہیں، کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، وہاں پر باڈیاں بڑی ہو جائے گی۔ جہنم کو بھریں گے یہ اسی طرح سے۔ چھوٹا 6 فٹ کا آدمی کہاں پتا چلے گا کہاں بھاگ گیا، کہاں چھپ گیا، اتنی بڑی باڈی ان کی ہوگی۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کافر کی دھار قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، تاکہ جہنم ان لوگوں سے بھرے اور وہ لوگ عذاب کو چکھے، اور ان کی جو ران ہوگی وہ بیضا پہاڑ کی طرح ہوگی، اور جہنم کی وَمَقْعَدُهُ مِنْ جہنم، پیچھے کا حصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنا ہوگا، اور ان کی چمڑی کی موٹائی 42 ذراع ہوگی۔ ایک ذراع اتنا ہوتا ہے، اسے 42 ٹائمز ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی چمڑی 70 ذراع ہوگی، اور ان کا بازو بیضا پہاڑ کی طرح ہوگا، ران ورقان پہاڑ کی طرح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں بڑے ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسری تک، بلکہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی مسافت 700 سال تک کی ہو جائے گی۔ بعضوں میں چمڑی کی موٹائی کو 70 ذراع بتایا۔ یہ ہے، اب سوچ سکتے ہیں کہ وہ جہنم کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی تھوڑی حدیث میں آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 ٹائم پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے پناہ عطا فرما جہنم سے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما۔ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو ختم کیا وہ ایسی 2 صفت لائے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، قادر ہیں، غالب ہیں، حکیمہ، حکمت والے ہیں، جو کچھ بھی کریں گے وہ درست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے، ان کی حکمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے اوپر رکھی ہے، بہترین انداز کی یہ 2 صفتیں بہترین جگہ میں رکھی۔ کیسے؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ ہو سکتا تھا، تعجب ہو سکتا تھا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جہنم کے اندر اتنے سخت عذاب کے اندر ہمیشہ رہے گا کیسے؟ وہ تو ختم ہو جائے گا۔ آگ کے اندر کسی چیز کو ہم پکاتے ہیں، پکتے 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 وہ ختم ہو جاتی ہے،
تو یہ انسان تو کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، تو کیسے رہے گا؟ تو کہا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، غالب ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے، لہذا آگ کی طبیعت کو بھی ختم کر سکتے۔ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ تو بڑے کریم ہے، رحیم ہے، پھر کیسے اس کی رحمت سے ایسا ہوگا کہ وہ عذاب دے گا اپنے بندوں کو؟ کیوں ایسا عذاب دے گا؟ تو اس کا بھی جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یقیناً رحم والے ہیں اور کرم والے ہیں، لیکن حکمت والے بھی ہیں۔ وہ اپنی حکمت سے یہ کریں گے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ اس طرح سے عذاب دیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو نظام رکھا ہے وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بھائی گورنمنٹ بھی اگر ایسے ہی چلتی رہے، کچھ نہ کرے، دین دہاڑے آدمی کو مار دیتے۔ اگر گورنمنٹ اس طرح سے چلا دے کہ کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے، چور کو آرام سے جیل میں بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، اور جو بیچارہ جس کے یہاں چوری ہوئی اس کو بار بار فنگر پرنٹ لے رہے ہیں، لو فنگر پرنٹ دو۔ ارے بھائی میں تھک گیا یار، تب کیا کرے، قانون ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن دہاڑے پھر آدمی کو مارا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے دکان کے اندر، اور جہاں گورنمنٹ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹیں گے یا اس طرح کا پنشمنٹ ملے گا، تو وہ آدمی بچتا ہے، ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا کے نظام میں ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اور حکمت والا ہے۔ اگر وہ ایسی سزا رکھے تو بالکل قرین قیاس ہے، پوری دنیا اس نے بنائی، اسی کے بلبوتے، اسی کی قوت سے تو ہم چل رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ پھر صاحب روح البیان نے معانی نے تو یہ لکھا ہے، علامہ آلوسی نے، کہ جہنم میں بھی لڑائی ہوگی، آدمی کی روح اور جسم میں لڑائی ہوگی۔ روح کہے گی کہ کم بخت تیری وجہ سے سب مصیبتیں، مجھے یہاں آنا پڑا ہے۔ تو جسم کہے گا کہ میں تو ایسے ہی تھا، تو آئی تو میرے اندر حرکت آئی، تو نکل گئی تو میرے اندر حرکت ختم ہو گئی، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ لکھا ہے تفسیر۔ پھر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے فرشتے کو کہ جاؤ انہیں انصاف کرو۔ تو فرشتہ کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایک اندھے اور اپاہج کی طرح ہے۔ اندھا آم توڑ رہا تھا لیکن اس کو دکھتا نہیں تھا، اپاہج نے کہا مجھے اٹھا، میں توڑ دیتا ہوں، تو اس نے توڑ کے دیا۔ مالک آ جائے گا تو کس کو پیٹے گا؟ دونوں کو پیٹے گا۔ اپاہج کو، اندھے کو اس سے پیٹے گا کہ نہیں تو نے اس کو اٹھایا تھا، کیوں تو اٹھاتا نہیں تو یہ توڑ ہی نہیں سکتا۔ اپاہج کہے گا کہ وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، اس نے تو توڑا ہے۔ تو دونوں کی پٹائی ہوگی، روح کو بھی عذاب ہوگا، جسم کو، دونوں قصوروار ہو، روح بھی قصوروار، جسم بھی قصوروار۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے عذاب سناتا ہے کہ دیکھو میری پکڑ بہت خطرناک ہے، اور اعمال پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ جنت میں کیا ملے گا تم لوگوں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، صرف ایمان، اعمال صالحہ، یہیں سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ قاضی نے لکھا ہے کہ جہاں ایمان آتا ہے وہاں اگر عمل بھی ساتھ ہو تو سمجھو دونوں الگ الگ ہیں، اور اگر صرف ایمان لکھا جائے تو پھر اس کے ساتھ عمل آ جاتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والے، ماننے والوں کے ثواب کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہو۔
نہر کے پانی بہ رہا ہوگا. نہر تو کیا بہے گی, وہ تو اپنی جگہ پہ رہتی ہے. نہر تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے, پانی بہتا ہے, تو پانی, نہر کے پانی بہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نہر کو چلنے کو بتایا, اس لیے بعض علماء فرماتے کہ یہاں پہ پانی کو مراد لیا جائے کہ میاہ الانہار, نہروں کے پانی چل رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین کا اندر تو یہ تھا کہ ایک لمبے زمانے کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ تمہارا ہی ہے. جیسے آج کل ان لوگوں نے جو گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے 99 ایئرس والا, 99 ایئرس والا, ہمارے انڈیا کے اندر یہ قانون ہے کہ 999 ایئرس کا اگر ہو تب تو وہ سمجھا جائے گا کہ مالکی کا ہو گیا. 999 سال کا اگر کسی نے لیا ہے کوئی چیز تو اس کی ہمیشہ کی ہو گئی, اور 99 ہے تو وہ تو لیز جیسا سمجھا جائے گا. تو لمبے زمانے کے لیے بھی ہمیشہ کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے, اور جہاں ابدا کی قید لگا دی تو کہاں ان لمٹ, کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتلائی جنتیوں. کسی کو اگر 5 اسٹار ہوٹل کے اندر یا 7 اسٹار ہوٹل کے اندر 10 دن 15 دن کے لیے رہنے کا موقع دیا جائے اور وہ اب ڈینگے مار رہا ہے کہ ارے اپنی ہی ہے, کیا کہہ رہا ہے اپنی ہے, لیکن 10 دن کے بعد جب نکلنے کی باری آئے گی تب پتا چلے گا کہ کہاں سے نکالے جا رہے ہیں. آدمی اگر یہ سوچ کر کے یہ تو تھوڑے دن کے لیے ہے پھر مجھے خالی کرنا ہے, جنت کو بھی میرے عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس میں سے نکلنے کا ہی نہیں. ایک مرتبہ جنت میں داخلہ ہو گیا, وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے, ورنہ اگر تھوڑے دن کے لیے اگر فائدہ اٹھانے کو موقع دے, ہر وقت ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں کب نکال دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا, اور آگے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے جنت میں پاک کی ہوئی عورتیں ہیں, پاکیزہ عورتیں ہیں. ہاں, جنت کی عورتیں ایسی پاکیزہ ہوگی کہ نہ ان کو کبھی بلیڈنگ ہوگا, کبھی حیض نہیں آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کو نفاس آئے گا, خون بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے گندی, کہا کہ وہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں ہوگی. مثال کے طور پر تھوک کا آنا اور اسی طرح سے ناک کی ریزش کا آنا, یہ سب چیزیں نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں حیض سے پاک ہوگی, پیشاب پاخانہ بھی نہیں ہوگا جنت میں. میں نے جیسے کہا تھا کہ پاخانہ کی جگہ کے اوپر بھی سیل کر دیا جائے گا, سیل, ٹوائلٹ ہوگا ہی نہیں وہاں جنت میں, مجھ سے جگہ رکھی نہیں اللہ نے. اسی طرح سے تھوک بھی نہیں آئے گا, ریٹ بھی نہیں آئے گا, پیشاب بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جس سے آدمی کو گھن ہوتی ہے, بہشت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد, جنت تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو. پیشاب میں جانا بھی ایک تکلیف ہے, پاخانے جانا یہ بھی ایک تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا دنیا کے اندر جکڑ کے رکھا ہے, کچھ کھاؤ ہضم نہ ہو تب بھی تکلیف, اور ذرا جلدی نکل جاوے وہ بھی تکلیف. انسان اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم کوئی بڑے نہیں ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ ادھک خدائی دے دے گا, کھانا پینا بھی زیادہ اور یہ ساری چیزیں نہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لیتا ہے, منہ میں سے بدبو آنے لگتی ہے. ارے مرد کو بھی آتی ہے, عورت کو بھی آتی ہے بدبو, یہ تھوک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی جس کو گندگی کہا جاتا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ. ہاں, روایت میں آتا ہے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں ایک سوار چلتا رہے 100 سال تک اس کو پورا نہیں کر پائے گا. اگر تم چاہو تو قرآن میں وظل ممدود, لمبے سائے ہوں گے.
اور جنت میں ایسی چیزیں ہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دلوں پر گزرا نہیں کسی انسان کے دل میں. اگر چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی نفس کو پتا نہیں کہ اس کے لیے جنت میں کیا چھپا کے رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کیا رکھا ہے وہاں پہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک کورے کی جگہ، ایک کورا جس کو سینٹر کہہ دیجئے، وہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. تھوڑی سی جنت میں جگہ مل جانا. اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب دیکھیے ایک اور روایت سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جنت میں جائیں گے تو سب نوجوان ہوں گے، شباب ہوں گے، شباب. اور پھر فرمایا جردن مردن ہوں گے، داڑھی باری نہیں ہوگی. وہاں جنت میں داڑھی نہیں رکھنے کی. اور امرد کی طرح، جیسے لڑکا ہوتا ہے جس کو داڑھی نہ ہوئی، اس طرح سے آدمی جائے گا جنت میں. اور عمر اس کی کیا ہوگی؟ 33 ایئرس کی ہوگی. سفید کلر ہوگا، بلکہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، ہاں، لیس لہم شعر، بال نہیں ہوں گے ان کو، مگر صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھونکے ہوں گے، اور آنکھوں کے پلکوں کے ہوں گے، بغل کے بال نہیں ہوں گے، منہ زیر ناف نہیں ہوں گے. اس جگہ پہ بال، وہاں صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بال تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے رکھا ہے، وہ تو ہوں گے. اور لمبائی آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی، 60 ذراع، ایک ذراع ہوتا ہے ایسا 60 ٹائم، اتنا لمبا آدمی ہوگا. اور عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اٹھائے گئے 33 سال کی ہوگی. سفید رنگ کے ہوں گے، سبز کلر کے کپڑے ہوں گے. اور ایک آدمی کے سامنے دسترخوان رکھا جائے گا جس میں ایک پرندہ آئے گا، پیش کیا جائے گا. وہ کہے گا کہ یا ولی اللہ، یا اللہ کے ولی. پرندہ کہے گا میں نے تو سلسبیل کے چشمے سے پیا ہے، جنت کا ایک چشمہ ہے، اور مجھے ریاض الجنت میں چرایا گیا ہے عرش کے نیچے. میں نے پھلا پھلا پھل کے اندر سے کھایا ہے، اب تو مجھ کو کھا سکتا ہے، تو مجھے کھا. اس کو جب کھائے گا تو ایک طرف تو بالکل بھنا ہوا ہوگا اور دوسری طرف کا پکا ہوا ہوگا، سالن کی طرح ہوگا. وہ کھائے گا اس میں سے جتنا چاہے گا. اور اس جنتی کے اوپر 70 کپڑے ہوں گے، 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا کلر الگ ہوگا. اب دیکھو ایسی تو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سائے کے اندر داخل کریں گے، ایسا سایہ کہ سایہ ہی سایہ رہے گا. تفسیر واحدی کے حوالے سے رازی نے لکھا ہے کہ یہ ذلیل کا جو لفظ زوائی کے ساتھ ہے، یہ بتا دے رہا ہے کہ یہ کوئی کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغہ ہے اس کے اندر. جیسے کہ لیل لیل، شمس شامس، ایسے ہی گھنا سایہ، خوب سایہ ہوگا. بھئی گھنا سایہ کی بات کیوں کی؟ گھنے سایہ میں ٹھنڈک لگتی ہے، کیونکہ عرب کے یہاں جہاں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہاں درخت کہاں ہوتے تھے بڑے کہ جس کا سایہ ہو. وہاں تو گرمی زیادہ رہتی تھی، ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، تو ان کو سائے کی چیز زیادہ پسند تھی. سائے میں راحت ہوتی ہے آدمی کو. دھوپ میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کھیت میں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ دھوپ میں کتنا کڑا کام ہوتا ہے، بھاری پڑتا ہے. لیکن اس کو سایہ مل جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب ٹھنڈک کی سانس لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر راحت ہوگی اس کو بتلا رہے ہیں کہ راحت ہی راحت. ورنہ سایہ تو پھر دیکھو سورج ہوگا تو سایہ ہوگا، وہاں تو سورج تو ہوگا نہیں. سورج ہوگا تو گرمی ہوگی، اور گرمی تکلیف والی چیز ہے، تو جنت میں تو کوئی تکلیف ہوگی نہیں.
اس لیے سورج بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو راحت ملے گی، بے حد راحت ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے بندوں کو کہا کہ کچھ کر لو، مجھے راضی کر لو تو پھر جنت تم کو ملے گی. ابن سماک کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا کہ وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ یا نفس تقولین قول الزاہدین، تو تو بڑے بزرگوں جیسی بات کرتا ہے، اپنے نفس کو کہتے تھے. وتعملین عمل المنافقین، اور تیرا کام تو منافقوں جیسا ہے، بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہے دین کی اور عمل میں زیرو ہے، اور جنت کی امیدیں رکھتا ہے، لالچ تو جنت کی رکھتا ہے کہ تو داخل ہو جائے. ارے جنت کے لیے تو کچھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جن کے اعمال وہ ہوتے ہیں جس کو تو نہیں کر رہا ہے. ہاں، تو نے تو کسرا اور قیصر کا لباس پہن کے رکھا ہے، فرعون کا لباس پہنا ہے، اور پھر چاہتا کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں ساتھ رہوں. ہے جنت کی دعا کرتے ہیں تو کیسا آدمی کہتا آمین آمین. ارے جنت مانگنا ہے لیکن جنت جیسے اعمال بھی تو کرو، شریعت کو زندگی میں لاؤ. اپنے آپ کو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے کیا حالات بتلائے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ کے دوست تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کے بغیر تو میرے عزیزو سب بکواس ہے. تقوی کے بغیر ہے پرہیزگاری اصلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ورنہ پھر عذاب بھگت کے جنت کے اندر جانا تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ جہنم کی جو بات ابھی ہوئی جس کو آپ کو بتایا، کس کے اندر طاقت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے؟ ابن ابی دنیا نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی کہ جہنم کے اندر ایسے درندے ہوں گے، جہنم آگ کے ایسے درندے ہوں گے، اور جہنم کے کتے ہوں گے، اور جہنم کے اندر ایسے لوہے کے آنکڑے ہوں گے، آگ کی تلواریں ہوگی، آگ کے ایسے ہتھیار ہوں گے، اور فرشتے جہنم والوں کو لٹکائیں گے ان آنکڑوں کے ساتھ، یہاں کوک سے لٹکائیں گے، اور اس آگ کی تلوار سے ایک ایک عضو کو کاٹیں گے، اور یہ کاٹ کے وہ درندوں کو ڈالیں گے. وہی یلقونہم الی تلک السباع والکلاب. ایک عضو جب کٹ جائے گا پھر دوسرا عضو آ جائے گا، ایک کٹے گا پھر دوبارہ آئے گا. مطلب یہ ہے کہ عذاب ختم نہیں ہوگا. کبھی کبھی اپنے بستر پہ لیٹ کے یہ بھی سوچو کہ یہ نرم بستر پہ آج سویا ہوا ہوں، اللہ میرے ایمان کو باقی رکھے اور موت بھی ایمان کے اوپر عطا فرمائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے ایسے ایسے حالات دنیا میں آ رہے ہیں، آدمی ایمان سے حد ہو بیٹھتا ہے. اس لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، اور اس طرح کی جو دین کی مجلسیں ہو، حدیث شریف کی تعلیمات ہو، جہاں کہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اس کو غنیمت سمجھ کے کچھ لے لو، اپنی آخرت بناؤ، اس کی فکر کرو، کیونکہ اللہ نے تیار رکھا ہے، جنت کو بھی تیار رکھا ہے، جہنم کو بھی تیار رکھا ہے. قرآن میں آیا اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اعدت للمتقین، جنت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو پرہیزگاری صرف ایمان کا، کوئی خیر بھی کرو ایمان کے ساتھ، کوئی بھلائی بھی کرو، ہے مرنا تو سب کو ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے کچھ اللہ سے ایسا معاملہ کر دو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے اور اپنے مطیع اور فرما بردار بندے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.